چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ عرض بھی لکھوں گا کہ مجھے ہر دوسرے دن یہ ثناء اللہ جیسے بدماش جنہوں نے زندگی میں کوئی صحیح کام کیا نہیں ہے وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیسز کرتے جاتے ہیں تو میں چکر لگاتا جاؤں گا اور کون پروٹیکشن دے گا؟ میرے اوپر یہ پھر اٹیک کریں گے، یہ زیادہ خوف زدہ ہے۔ اب خوف زدہ یہ ہے کہ یہ اگر اقتدار میں آ گیا تو شاید ان کی شامت آ جائے گی، اس ڈر سے اب انہوں نے پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے؟ جنہوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے ان سے ہی مجھے خطرہ ہے۔ کیا انٹیریئر منسٹر مجھے ڈیفینڈ کرے گا یا شہباز شریف کرے گا؟ ان کے نیچے ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، ان کے نیچے پولیس ہے، تو خطرہ تو ان سے ہے۔ کیا ڈرٹی ہیری مجھے ڈیفینڈ کرے گا جو خود ہی سب سے بڑا خطرہ مجھے اس سے ہے؟ کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو مجھے ان پبلک جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں، جبکہ میں یہ بتا دوں جو نوید جو شوٹر ہے جس نے مجھے گولیاں ماری تھی، یہ 3 میری ٹانگ پہ اور اوروں کو لگی تھی، اس کی ٹرائل اس کو عدالت نہیں جانا پڑا کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جیل میں ہو رہی ہے ٹرائل، اس کی ویڈیو کانفرنس پہ ہو رہی ہے، تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے جرم کتنا، جو قتل کرنے والا ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے اس کا ٹرائل ہو رہی، مجھے ہر جگہ عدالتوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھوں گا کہ ہمارے دور میں جب میں پرائم منسٹر تھا تو ایک جج صاحب نے نواز شریف کو کوئی بیمار ہوا، اور آپ پتہ سارا وہ فیک بیماریاں تھیں، ہر چیز ہی اس کی 2 نمبر ہوتی ہے، جب وہ بیمار ہوا تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو حکم آیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر اس کو کچھ ہوا، تو مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ جنہوں نے ذمہ دار ہونا وہ تو خود ہی مارنے کے چکر میں ہے۔ میرے اوپر حملہ ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے، اس سے پہلے میں بولتا رہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، یہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے لگا ہے، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے مارا جائے گا۔ میں کہتا رہا اور میں نے کہا کہ اس میں طاقتور لوگ شامل ہیں، نام نہیں میں نے لیے۔ جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوا اور اللہ کی کوئی خاص ہی کرم تھا، اس نے مجھے بچا لیا، تو اس کے بعد میں نے ان 3 لوگوں کے نام لیے، ڈرٹی ہیری، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، یہ تینوں شامل تھے، اور نواز شریف کو پتا تھا لندن میں بیٹھ کے۔ تسنیم حیدر کا جو لندن میں اس نے بات چیت کی، اس کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا؟ ہمارے جے آئی ٹی نے کیا، اس کو جے آئی ٹی کو ختم کر دیا۔ جے آئی ٹی کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانا ہے، وہ بیان یہ دیتا ہے، اور جا کے اس نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے۔ اس کا جو وکیل ہے مہتاب، اس نے کنفرم کیا ہے کہ پولیس میں وہ بیان دیتا ہے کہ یہ وہاں پلان بنا تھا مجھے مروانے کا اور ارشد شریف کو، اور مدد مانگ رہا تھا اس کی کہ پرووائڈ کرے کہیں مارنے والا شوٹر۔ جے آئی ٹی ریکارڈ کرتی ہے تسیم کی اس کی جو ویڈیو ہے۔ اس کے بعد کیا مجبوری تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جے آئی ٹی ختم کر دیتی ہے، اور جے آئی ٹی ختم کر کے 4 ان لوگوں کو جے آئی ٹی پہ بٹھا دیتی ہے، وہ جے آئی ٹی کے جو ممبرز جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے ٹیررسٹ کی عدالت میں جدھر کیس ہو رہا ہے، اس عدالت میں جج کے سامنے وہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ 4 لوگ جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کو آپ جے آئی ٹی کے اوپر لے آئے ہیں، یہ لوگ، ان کے ذریعے اب انویسٹیگیشن ہوگی۔ میرا اپنی ساری قوم کے سامنے سوال یہ ہے کہ کون ڈرا ہوا ہے اتنا زیادہ؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ؟ اگر یہ بے قصور ہیں تو جے آئی ٹی کو کام کرنے دیتے، کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کہ سچ قوم کے سامنے آ جائے گا؟ کیونکہ طاقتور یہ سارے اس میں ملوث ہیں۔ اب میں نے دوسری بات یہ کی کہ میرے اوپر یہ پھر اٹیک کریں گے، یہ زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اب خوف زدہ یہ ہیں کہ یہ اگر اقتدار میں آ گیا تو شاید ان کی شامت آ جائے گی، اس ڈر سے اب انہوں نے پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں
یہ تین اور بھی ان دونوں کے لوگوں کے ابھی میں نام نہیں لے رہا، لیکن میں نے اپنی ٹیپ کے اندر ان دونوں کے نام رکھے ہوئے جو میں نے ایک ٹیپ پہلے کی ریکارڈ کروائی ہوئے، کون وہ لوگ تھے جو شروع سے مجھے چاہتے تھے قتل کرنا۔ ان تین کے علاوہ دو اور کے نام ہیں اس میں، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں قوم کے سامنے اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ تھا، پہلے میں کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے، وہ اٹیمپٹ ہوا، اللہ نے بچایا، اب میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پہ خطرہ ہے۔ میں اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ عدالتوں میں جو دھکیلتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے؟ میں نے جب لاہور ہائی کورٹ سے میرے جو وکیل تھے خواجہ طارق رحیم، انہوں نے وہ جج کو بتایا کہ دیکھیں اس کی جان خطرے میں ہے، آپ کو جب تک سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کریں گے اس کو یہاں عدالت میں نہ لے کے آئیں۔ جج صاحب نے کہا، پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، لیکن عدالت میں آنا پڑے گا۔ جب میں ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پولیس سیکیورٹی کیا پرووائڈ کرتی، پولیس ہی بھاگ گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھا رہا بڑی دیر کیونکہ وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ آخر میں کیونکہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں اور کروانا چاہتا ہوں قوم کو، اس کی وجہ سے میں پھر چل کے گیا وہاں۔ اس کے بعد اب پھر 3 مجھے پیشیاں بھرنی پڑی اسلام آباد میں، اور پیشیاں یہ ہیں کہ جناب دہشت گردی کا میرے پر کیس جو ہے کہ میں وہاں تھا بھی نہیں، وہ ادھر الیکشن کمیشن کے باہر جدھر مظاہرہ ہوتا ہے میرے پر کیس ہے۔ اس طرح کے کیسز ہیں، یہ کیسز نہیں ہے کہ اربوں روپے کی ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا جو ان چوروں نے کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر 3 مختلف جگہ پہ مجھے پیشی کرنی پڑی۔ کوئی پولیس سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی بھی کسی ٹائم پہ واردات کر سکتا تھا، اور مجھے بچانا کس نے تھا؟ میں اپنی عدلیہ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے؟ جنہوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے ان سے ہی مجھے خطرہ ہے۔ کیا انٹیریئر منسٹر مجھے ڈیفینڈ کرے گا؟ یہ شہباز شریف کرے گا؟ ان کے نیچے ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، ان کے نیچے پولیس ہے، تو خطرہ تو ان سے ہے۔ کیا ڈرٹی ہیری مجھے ڈیفینڈ کرے گا جو خود ہی سب سے بڑا خطرہ مجھے اس سے ہے؟ کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو مجھے ان پبلک جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں، جبکہ میں یہ بتا دوں جو نوید جو شوٹر ہے جس نے مجھے گولیاں ماری تھی، یہ 3 میری ٹانگ پہ اور اوروں کو لگی تھی، اس کی ٹرائل اس کو عدالت نہیں جانا پڑا کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جیل میں ہو رہی ہے ٹرائل، اس کی ویڈیو کانفرنس پہ ہو رہی ہے، تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے جرم کتنا، جو قتل کرنے والا ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے اس کا ٹرائل ہو رہی، مجھے ہر جگہ عدالتوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھوں گا کہ ہمارے دور میں جب میں پرائم منسٹر تھا تو ایک جج صاحب نے نواز شریف کو کوئی بیمار ہوا، اور آپ پتہ ہے سارا وہ فیک بیماریاں تھیں، ہر چیز ہی اس کی 2 نمبر ہوتی ہے۔ جب وہ بیمار ہوا تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو حکم آیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے، اگر اس کو کچھ ہوا تو مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ جنہوں نے ذمہ دار ہونا وہ تو خود ہی مارنے کے چکر میں ہیں مجھے۔ تو اس لیے میں اپنے چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ اردو بھی لکھوں گا کہ مجھے ہر دوسرے دن یہ ثناء اللہ جیسے بدماش جنہوں نے زندگی میں کوئی صحیح کام کیا نہیں ہے، وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیسز کرتے جاتے ہیں، تو میں چکر لگاتا جاؤں گا، اور کون پروٹیکشن دے گا؟